بی ایس اردو کورس تاریخ ادب اردو اور ادبی تحریریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، بی ایس اردو کے کورس تاریخ زبان و ادبی اردو اور ادبی تحریکیں کے لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے تاریخ ادبی اردو اور ادبی تحریکیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے لیکچرز کا یہ سلسلہ تاریخ ادبی اردو اور ادبی تحریکیں کا جو کورس ہے، اس کے جو لیکچر کا سلسلہ ہے یہ بی ایس اردو کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، لیکن ایم اے اردو کے امیدواران اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایم اے اردو کا پہلا پرچہ بھی تاریخ ادب اردو کا ہوتا ہے۔ تو آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر کا عنوان ہے شمالی ہند میں باقاعدہ اردو شاعری کا پہلا دور، یعنی ایہام گوئی کا دور، یعنی حاتم اور آبرو کا زمانہ۔ اب اس عنوان پر آپ غور کریں تو ہم نے اس لیکچر کو 3 عنوانات دیے ہیں۔ پہلا عنوان ہم نے اس کو دیا ہے شمالی ہند میں باقاعدہ اردو شاعری کا پہلا دور۔ دوسرا عنوان اسے ہم نے دیا ہے ایہام گوئی کا دور، اور پھر ہم نے اسے حاتم اور آبرو کا زمانہ بھی کہا ہے۔ تو شمالی ہند میں اردو شاعری کا پہلا دور، اسے ہم اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جس دور پر ہم آج بات کریں گے، یہ دور شمالی ہند میں یا دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز جو ہوا ہے تو اسی دور میں ہوا ہے، تو اس حوالے سے یہ شمالی ہند میں یا دہلی میں باقاعدہ اردو شاعری کا پہلا دور ہے۔ اس کے بعد اسے ہم ایہام گوئی کا دور اس لیے کہتے ہیں، ایہام گوئی کا دور یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس دور میں جب دہلی میں اردو شاعری کا آغاز ہوا تو ابتدا میں شعراء نے ایسے اشعار کہے کہ جن میں ایہام سے کام لیا جاتا تھا۔ اب ایہام کیا ہے تو وہ آگے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ ایہام سے کیونکہ شعراء نے کام لیا اور اس دور کی شاعری میں ہمیں ایہام زیادہ ملتا ہے شعراء کے ہاں، تو اس وجہ سے اسے ہم ایہام گوئی کا دور بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسے تاریخ ادب اردو میں حاتم اور آبرو کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے 2 بڑے شعراء جو ہیں ان میں سے ایک شاہ مبارک آبرو ہیں اور ایک ظہور الدین حاتم ہیں۔ تو شاہ مبارک آبرو اور ظہور الدین حاتم کی وجہ سے اس دور کو آبرو اور حاتم کا دور بھی یا حاتم اور آبرو کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ یہ اگر ایہام گوئی کا دور ہے تو ایہام کیا ہے؟ ایہام سے کیا مراد ہے؟ ایہام اصل میں شاعری کی ایک صنعت ہے، یہ شاعری کی ایک اصطلاح ہے، لیکن ایہام کی لغوی معنی ہے وہم میں ڈالے۔ جو بات آپ کو وہم میں ڈالے، آپ کو شک میں ڈالے تو وہ ایہام ہے۔ تو ایک شاعر جب ایسے اشعار کہتا ہے کہ جس میں وہ کچھ ایسے لفظ استعمال کرے کہ جن کے 2 معنی نکلتے ہوں، یعنی شاعر ایسی بات کرے شعر میں کہ جس کے 2 معنی نکلتے ہوں، یا ایسا لفظ استعمال کرے شعر میں کہ جس کے 2 معنی نکلتے ہوں، ایک معنی قریب اور ایک معنی بعید، یعنی فوری طور پر آپ کے ذہن میں ایک معنی آئے اور تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے بعد اس کے دوسرے معنی آپ کے ذہن میں آ جائے، تو اس تکنیک کو یا اس صنعت کو صنعت ایہام کہا جاتا ہے یا ایہام کہا جاتا ہے۔ تو اردو شاعری کا یہ جو دور ہے، اس سے پہلے آپ نے دکنی دور پڑھا ہے۔ دکنی دور کے بعد شمالی ہندوستان میں یا دہلی میں جب اردو شاعری کا آغاز ہوتا ہے تو اس کا جو یہ پہلا دور ہے اسے ایہام گوئی کا دور یا ایہام کا دور کہا جاتا ہے۔ اب اس دور کے جو نمائندہ شعراء ہیں، جو نمایاں شعراء ہیں یا جو ایہام گوئی کے شعراء جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں ایہام گوئی شعراء کہہ سکتے ہیں، ان کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں: سراج الدین علی خان آبرو، شاہ مبارک آبرو، ظہور الدین حاتم، شاکر ناجی، مصطفیٰ خان یکرن، شرف الدین مضمون، انعام اللہ خان یقین۔ یہ شعراء جو ہیں یہ ایہام گوئی شعراء میں مشہور شعراء ہیں اس دور کے۔ اور اس کے بعد جو رد عمل سامنے آیا ہے ایہام گوئی کے خلاف، تو اس میں مرزا مظہر جانے جانا کا نام جو ہے وہ نمایاں ہے، اور وہ بھی اسی زمانے کے شاعر ہیں۔ تو ان شعراء میں سے سب سے پہلا نام جو ہے وہ سراج الدین علی خان آرزو کا ہے۔ سراج الدین علی خان آرزو اس زمانے کے ایک بہت بڑے استاد شاعر تھے، فارسی کے شاعر تھے۔ اردو میں بہت کم لکھا ہے، لیکن اردو کے بہت سے شاعر سراج الدین علی خان آرزو کے شاگرد ہوئے ہیں۔ یہ حاتم اور آبرو اور یہ ان میں سے
بیسک شعراء جو ہیں یہ سراج الدین علی خان آرزو کے شاگرد ہیں. ایہام گو شعراء سراج الدین علی خان آرزو کے اپنی شاعری میں بھی ایہام کے جو اشعار ہیں وہ موجود ہیں اور ان کے شاگردوں میں بھی ایہام گو شعراء جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں. اور پھر آبدو اور حاتم وغیرہ جو ہیں یہ سارے ایہام گو شعراء ہیں. ایہام کی ابھی میں بات کر رہا تھا کہ ایہام شک میں ڈالنا ہے, وہم میں ڈالنا ہے, کوئی ایسی بات کرنا, زبانی بات کرنا, کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جس کے دو معنی نکلتے ہوں, کوئی ایسی بات کرنا کہ جس کے دو معنی نکلتے ہوں. تو اس کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ حکیم محمد خان مومن کا ایک مشہور شعر ہے. حالانکہ حکیم محمد خان مومن کا تعلق اس دور سے نہیں ہے, وہ بعد کے دور کے ہیں, لیکن ان کا شعر جو ہے وہ ایہام کی ایک بہترین مثال ہے. وہ کہتے ہیں کہ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن, رات کاٹی خدا خدا کر کے. یعنی ہم رات کو مسجد میں رات بسر کرنے پر مجبور ہوئے اور رات ہم نے اس انداز میں کاٹی کہ خدا خدا کر کے کاٹی. اب خدا خدا کر کے رات کاٹنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ خدا خدا کرتے رہے, اللہ اللہ کرتے رہے رات بھر, اور دوسرا مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ بڑی مشکل سے رات کٹی. یعنی کوئی کام اگر ہم مشکل سے کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے خدا خدا کر کے فلاں کام کیا. تو اس کے بھی دو مطلب نکلتے ہیں, تو یہ بھی ہم کو ایک مثال ہے. تو اب ہم آتے ہیں اپنے اس دور کے ایہام گو شعراء کے, جو دور ہمارے زیر مطالعہ ہے, اس دور کے ایہام گو شعراء کے چند اشعار ہم دیکھتے ہیں. ان میں سے پہلا شعر ہمارے سامنے آیا ہے آبرو کا, شاہ مبارک آبرو. شاہ مبارک آبرو کہتے ہیں ہوئے ہیں اہل در. یعنی اشعار کو بھی آپ پڑھیں اور ان اشعار میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان میں ایہام جو ہے وہ کن لفظوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے, کس طرح پیدا ہوا ہے. دیکھیں, ہوئے ہیں اہل در خواہان دولت خواب غفلت میں, جسے سونا ہے یارو فرق پر مخمل کے کہہ سو جا. یہ شاہ مبارک آبرو کا شعر ہے. اب اس شعر میں آپ دیکھیں تو پہلے مصرے میں لفظ زر آیا ہے اور دوسرے مصرے میں لفظ سونا آیا ہے. گولڈ کو فارسی میں زر کہتے ہیں اور اردو میں سونا کہتے ہیں. پہلے مصرے میں چونکہ زر آیا ہے اور دوسرے مصرے میں سونا آیا ہے, اور سونا بھی زر کو کہتے ہیں, لیکن سونا کے معنی سو جانا بھی ہے, سلیپ بھی ہے. آدمی جب سوتا ہے تو وہ بھی سونا ہے, اور زیورات جس کے بندے ہیں تو وہ بھی سونا ہے. تو سونا کے دو معنی ہو گئے. اب پہلے مصرے میں لفظ زر آیا تو دوسرے مصرے میں سونا کے ان معنوں کی طرف جو ہے فوری طور پر ذہن جاتا ہے, لیکن شاید کی مراد وہ سونا نہیں ہے, بلکہ نیند جب انسان کو آتی ہے اور سوتا ہے تو وہ سونا ہے. تو یہاں چونکہ دو مطلب نکلتے ہیں لفظ سونا کے, تو یہ آبرو کا جو شعر ہے اس میں صنعت ایہام ہے. دوسرا شعر دیکھیں, یہ شعر ہے انعام اللہ خان یقین کا. یہ بھی زور کے شاعر ہے. نظر آتا نہیں وہ محروم کیوں, گزرتا ہے مجھے یہ چاند خالی. یہاں محبوب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ محروم, یعنی چاند چہرے والے جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہا, اور مجھے یہ چاند جو ہے خالی گزر رہا ہے. یہاں لفظ خالی میں ایہام ہے. چاند خالی گزر رہا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ اس کے دیدار کے بغیر, وصل کے بغیر گزر رہا ہے, یعنی مہینہ خالی گزر رہا ہے. لیکن لفظ خالی جو ہے یہ ایک مہینے کا نام بھی ہے. ذی قعدہ کا جو مہینہ ہے اسے خالی کا مہینہ بھی کہتے ہیں. تو یہاں لفظ خالی جو ہے وہ دو معنی دے رہا ہے, تو یہ بھی یہاں ہے. پھر اگلے شعر آپ دیکھیں, خوبوں کو جانتا تھا گرمی کریں گے مجھ سی, دل سرد ہو گیا ہے جب سے پڑا ہے پالا. یہاں ایہام جو ہے وہ لفظ پالا کی وجہ سے. پالا سردیوں میں کہتے ہیں کہ پالا پڑ گیا ہے, پالا پڑ رہا ہے, سردی ہے. اور دوسرا جو ہے تو پالا پڑنا واسطہ پڑنے کو بھی کہتا ہے, یعنی جب سے خوبوں سے میرا پالا پڑا ہے تو میرا دل سرد ہو گیا ہے. خوبوں سے پالا پڑا ہے یعنی واسطہ پڑا ہے, لیکن فوری طور پر ذہن میں وہ معنی نہیں آتے, بلکہ پالا پڑنا, موسم سرما میں پالا پڑنا جو ہے اسی طرف دھیان جاتا ہے. تو پالا پڑنا کے کیونکہ دو معنی ہیں لہذا یہاں ایہام پیدا ہو گیا. اب یہ بڑا دلچسپ شعر ہے ایک احسن کا, محمد احسن کا, اور اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ لام نستعلیق کا ہے اس بت خوشخط کی زلف, لام نستعلیق کا ہے اس بت خوشخط کی زلف, ہم تو کافر ہوں اگر بندے نہ ہوں اسلام کے. اس شعر کو واضح کرنے کے لیے میں یہاں لام لکھتا ہوں. یہ
اس لام پر آپ غور کریں، یہ لفظ حرف لام ہے، اور لکھنے کے دو خط مشہور ہیں، ایک خط نثر ہے اور ایک خط نستعلیق ہے۔ خط نثر میں لام لکھیں گے تو کچھ اس طرح کر کے لکھیں گے، اور خط نستعلیق میں لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے۔ اب یہاں شاعر کہتا ہے کہ لام نستعلیق کا ہے، یعنی نستعلیق خط میں لکھا ہوا لام ہے، اس بتے خوشخط کی زلف، یعنی اس کی زلف جو ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے نستعلیق خط میں لکھے ہوئے لام کے ساتھ۔ اگلے مصرع میں شاعر کہتا ہے کہ ہم تو کافر ہوں اگر بندے نہ ہوں اس لام کے، یعنی ہم کافر ہوں اگر ہم اس لام کے، یعنی اس کی زلفوں کے اس لام کے بندے نہ ہوں، غلام نہ ہوں، یعنی ہم اس کی زلف کے لام کے غلام ہیں، اور اگر ہم غلام نہ ہوں تو کافر ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں زلف کی بات ہو رہی ہے، اس لام سے مراد اشارہ کیا ہے شاعر نے زلفوں کے اس لام کی طرف، یعنی اس اور لام ہے، اس میں اشارہ ہے، اور لام جو ہے، لام سے مراد زلف کا لام ہے۔ یہاں اسلام کی بات نہیں ہو رہی، لیکن سننے والے جب جلدی میں سنتا ہے فوری طور پر اس کے ذہن میں دھیان جو جاتا ہے اس کا وہ اسلام کی طرف جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ کافر کا لفظ موجود ہے شعر میں، تو کافر کا لفظ جو ہے اس کی وجہ سے پڑھنے والا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے، یا سننے والا یہ سمجھتا ہے، پڑھنے والا تو خیر اسلام کو پڑھے گا، لیکن سننے میں اس کا تعلق جو ہے وہ سماعی قسم کی کا ایہام ہے اس میں، کہ سننے میں کان جب سنتے ہیں تو اسلام کو کان اسلام سنتے ہیں، اور اسلام جو ہے وہ مذہب ہے، تو اور کافر جو ہے وہ اسلام کو نہ ماننے والا ہے، تو ذہن فوری طور پہ اسلام کی طرف جاتا ہے، لیکن شاعر اصل میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، اسلام کی بات کر رہا ہے۔ اب آگے جو ہے شاعر ناجی کے شعر دیکھیں، محبت میں علی کے دیکھ ناجی، میرا یہ دل ہوا ہے حیدر آباد۔ اب یہ جو حیدر آباد ہے، اس لفظ کی وجہ سے، یا اس ترکیب کی وجہ سے شعر میں ایہام پیدا ہوا ہے۔ شاعر نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ محبت میں علی کے دیکھ ناجی، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت میرے دل میں ہے، اور اس محبت کا یہ عالم ہے کہ میرا یہ دل ہوا ہے حیدر آباد، کہ میرا دل حیدر آباد بن گیا ہے۔ اب حیدر آباد پہ آپ غور کریں، حیدر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لقب ہے، تو شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت بسی ہوئی ہے، اور محبت کی وجہ سے میرا دل حیدر آباد ہو گیا ہے، یعنی حیدر کا آباد کیا ہوا، حیدر نے علی کی محبت نے میرے دل کو آباد کیا ہوا ہے، لیکن ذہن جو ہے وہ اس حیدر آباد کی بجائے حیدر آباد شہر یا حیدر آباد دکن کی طرف جاتا ہے، کہ شاید گویا یوں کہہ رہا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ حیدر آباد ہے، حالانکہ وہ کہتا ہے کہ حیدر کا آباد کیا ہوا ہے، حیدر آباد ہے، تو اس سے بھی کیونکہ دو مطلب نکلتے ہیں لہٰذا یہ بھی ایہام ہے۔ آخری شعر دیکھیں، ہوئی ہے بے خودی یہ دور میں ساقی تیرے رائے، بجا ہے آپ جو ہر ملا کو کہیے مولوی جامی۔ یہاں مولوی جامی کے جو الفاظ ہیں ان کی وجہ سے ایہام پیدا ہوا ہے۔ مولوی جامی سے مراد، مولوی جامی کہا جاتا ہے مولانا عبدالرحمن جامی کو، فارسی کے مشہور شاعر، اور نعت کے حوالے سے اور عشق رسول پر مبنی شاعری کے حوالے سے ایک مقام رکھتے ہیں مولانا عبدالرحمن جامی، جنہیں اسلام میں مولوی جامی بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں شاعر نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوئی ہے بے خودی یہ دور میں ساقی تیرے رائے ہے، ساقی تیرے دور میں ایسی بے خودی رائج ہو گئی ہے کہ بجا ہے اب جو ہر ملا کو، کہ ہر ملا کو اب ہم مولوی جامی کہیں تو یہ بجا ہے، یعنی ہر ملا مولوی جامی بن گیا ہے، یعنی ہر ملا نے بھی جام اٹھایا ہوا ہے۔ مولوی جامی جام اٹھانے والا یا شراب پینے والا مولوی، لیکن ذہن میں مولانا عبدالرحمن جامی کا تصور بھی آ جاتا ہے، لہذا یہاں بھی دو مطلب نکلتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے ایہام ہے۔ پھر یہ ایہام کا سلسلہ جو ہے شاعری میں جاری رہا، اور اس کے بعد شعراء نے یہ محسوس کیا کہ ایہام ایک رکاوٹ ہے جذبات و احساسات کے اظہار کے راستے میں، یعنی مکمل طور پر پوری طرح ہم اپنے جذبات اور اپنے احساسات جو ہیں انہیں ایہام میں ادا نہیں کر سکتے۔ ایہام ایک گورکھ دھندھا ہے جس میں شاعر جو ہے وہ لفظوں کے پیچھے پریشان ہوتا ہے اور لفظوں کی تلاش کرتا ہے، اور ایسے لفظ ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتا ہے کہ جن کے دو معنی نکلتے ہیں، اور انسان کے جو دل کے جو حقیقی جذبات ہیں
ان کی عکاسی ایہام میں ممکن نہیں ہے، لہذا شعراء جو ہیں انہوں نے ایہام کو ترک کر دیا، اور اس ایہام کے خلاف جو پہلا رد عمل سامنے آیا وہ اس دور کے ایک مشہور شاعر مرزا مظہر جانا کی جانب سے آیا۔ انہوں نے ایہام کی مخالفت کی، بعد میں ایہام کو شعراء نے بھی ایہام کو ترک کر دیا۔ شاہ حاتم، ظہور الدین حاتم جو ہے یہ بہت بڑے ایہام کو شاعر تھے، انہوں نے بھی ایہام گوئی کو ترک کر دیا، اور انہوں نے اپنے دیوان میں سے ایہام گوئی والے اشعار نکال دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شاعری تھوڑی رہ گئی، اور نیا دیوان جس میں ایہام والے اشعار نہیں تھے تو اس دیوان کو انہوں نے دیوان زادہ کا نام دے دیا۔ تو اس طرح ایہام کا دور جو ہے وہ ختم ہوا۔ ایہام کے دور کے بعد جو رجحان آیا اسے سادہ گوئی کا رجحان کہتے ہیں، یعنی شعراء نے ایہام گوئی ترک کر کے سادہ گوئی شروع کر دی۔ تو یہ تو ایہام کیا ہے، اور ایہام کو شعراء کون سے تھے، اور انہوں نے کس طرح ایہام سے کام لیا۔ اس کے بعد اگر ہم اسباب کی طرف جائیں، یعنی اس پر بھی خاصی بحث ہوئی ہے کہ اردو شاعری کے اس پہلے دور میں ایہام کی وجوہات کیا تھیں، اسباب کیا تھے۔ تو ان اسباب کے بارے میں مختلف اہل علم نے اور محققین اور نقادوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد اور رام بابو سکسینہ اور ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے یہ کہا ہے کہ اردو شاعری کے اس دور میں ایہام جو آیا ہے یہ فارسی اور ہندی فارسی نہیں بلکہ ہندی اور سنسکرت کی شاعری کی وجہ سے آیا ہے۔ سنسکرت اور ہندی دونوں میں ذو منویت سے کام لیا جاتا تھا، ایسی باتیں کی جاتی تھی کہ جن کے دو مطلب نکلتے تھے، تو وہاں سے اردو شاعری میں ایہام آ گیا۔ فارسی والی بات جو کی ہے تو وہ قاضی عبدالودود نے کی ہے۔ قاضی عبدالودود نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اردو شاعری میں ایہام گوئی جو ہے کہ فارسی شاعری کی تقلید کی وجہ سے آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار یہ بھی ایک بڑے نقاد ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس دور میں جو مجلسی زندگی تھی، یعنی لوگ مجلسیں برپا کرتے تھے، اور ایک ایسا دور تھا کہ مجلسوں کا رواج تھا، لوگ اٹھتے بیٹھتے ایک اس قسم کی رومانی باتیں بھی کرتے تھے، اور مجلسوں میں بیٹھ کر وہ ذو منویت سے ایک مذاق پیدا کرتے تھے اور ایک رنگ پیدا کرتے تھے مجلسوں میں۔ تو اس دور کی جو مجلسی زندگی ہے اس کی وجہ سے شاعری میں ایہام آیا ہے۔